سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جو آپ نے مجھے دیا، بہت مہربانی آپ کی گفتگو، آپ کے موٹیویشن سے کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. ارشاد سر. میرے خیال میں یہ سر واقعی میں شاعری سے مطلب یہ شروع کہ کریں، آپ ایک جواب دیتے تھے اس شعر کے پیچھے. دیکھیں، اگرچہ ہواؤں نے زور ڈال رکھا ہے، اگرچہ ہواؤں نے زور ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے بھی لو کو سنبھال رکھا ہے. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو کیا آپ بات نے ہے. موٹیویشن کی بات کی، میں نے بھی موٹیویشن کے لیے یہ شعر پڑھا، اور آپ نہیں یقین شعر، مانے اس شعر میں، ان اشعار میں اتنا پوٹینشیل ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی دل سے بات کہی جائے، اپنے سارے تجربے کے نچوڑ کے طور پر، یہ اس احساس کے ساتھ کہ 50 اوور کا میچ تھا، ہم نے 40 اوور کھیل لیے، اس میں ہم نے سب نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی، اب آخری 10 اوور رہ گئے، نہ صرف اس میں غلطیاں نہیں کرنی، اس میچ کو بچانا ہے، بلکہ اب اگلے میچز کے لیے نئی ٹیم بھی تیار کرنی ہے. تو میری جو آئندہ کی حکمت عملی، میرا سارا دار و مدار، سارا انحصار 35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں پر ہے. اور میں نے 3 سالوں میں MQM سے الگ ہو کر بھی انہی کو آرگنائز کیا، یکجا کیا اور متحرک کیا. اور آپ یقین مانیں میرے 2 پروگرام ہوئے ہیں. 26 مارچ کو PIB KMC اسٹیڈیم میں جب 37واں یوم تاسیس منایا MQM کا، اور پھر ابھی 11 جون میری محلے میں 3 گلیاں بھری تھیں، اور 11 جون کو 43واں یوم تاسیس APMSO کا بنایا. اب یقین مانے اس میں نئے چہرے تھے، نئی ٹیم تھی، نئی اور نوجوان قیادت تھی، اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے، محفوظ، روشن اور تابناک مستقبل. اور یہ میں ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہوں، وہ شاید میرے اشعار کو سن کے، میری بات کو سن کے موٹیویٹ ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں اور چند مہینوں میں آپ کو یہ عملی طور پر نظر آئے گا، ایک بڑی تحریک نظر آئے گی نوجوانوں کی انشاءاللہ. سر آپ نے تو میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے میرے تند و تیز سوالات کو سب کو آپ نے جو ہے نا صاف کر کے رکھ دیا. مطلب آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ تند و تیز سوالات کرے، میں پہلے اس جگہ پر آ جاؤں جو میں چاہتا ہوں. تو میں نے وہ سارے کے سارے یوں ہی کر کے پی لیے. اب میں اس جگہ پہ جاؤں گا جہاں آپ موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں. تو آپ پھر وہیں سے شروع ہو جائیے کہ جہاں آپ یہ جو بحالی MQM ہے، یہ اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیں کہ یہ کون سی جماعت ہے. آیا یہ وہی جماعت ہے جو پہلے تھی، یا اس کے اندر کچھ اور لوگ شامل ہے؟ کیا ہے یہ کوئی رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں ہم نے ابھی اپنے آپ کو ایک الگ گروپ یا جماعت کے طور پر رجسٹر نہیں کرا ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں، اگر میں ملک چھوڑ کے نہیں گیا کبھی، اگر میں کسی اور جماعت میں نہیں گیا کبھی، اور 3 سال سے بھی نہیں گیا، اور میں نے کوئی نئی جماعت بھی نہیں بنائی اب تک گزشتہ 3 سالوں میں بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اڑنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا آج بھی MQM ہے. میرا نظریاتی لگاؤ، میرا عشق MQM کا نظریہ ہے، سوچ و فکر اس کی روح ہے، اور وہ میرے پاس ہے، جسم وہاں پر ہے. تو میں اس روح کو دوبارہ اس جسم میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس کے بگاڑ اور خرابیوں کو دور کر کے. تو میں صحیح MQM، اصلی MQM، جو ایک نظریاتی، عوامی، انقلابی، جو لوگوں کی ذہن سازی کرتی تھی، جس میں عام طبقے کے، متوسط طبقے کے نوجوان، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے، اللہ کا ڈر، لوگوں کا درد رکھنے والے، بے لوث اور پرخلوص خدمت کا جذبہ رکھنے والے 65% نوجوان جس پر، میں وہی سیاسی عمل، نظریاتی عمل میں دوبارہ واپس قائم کرنا چاہتا ہوں. اگر MQM کے چند اچھے بڑے جو اچھے ہیں، نظریاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ڈرے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو عضو معطل بنایا ہوا ہے. اگر وہ کھڑے ہو جائیں اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو اسی MQM کو 6 ماہ کے اندر، 3 ماہ اور 3 سے 6 ماہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا کر. تو یہ نظریاتی کا مطلب میرٹ پر فیصلے، قواعد و ضوابط، اصولوں پر فیصلے، اقربا پروری نہیں، رشتہ داری نہیں. جیسے میرے اوپر ہی الزام لگا تھا جب مجھے الگ کیا جا رہا تھا، تو میں نے کسی کے احسان کو چکانے کے لیے ایسا کیا تھا.
لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ مجھے تو ہٹا دیا گیا، لیکن وہاں جو ہو رہا ہے میری بچی کچی پارٹی میں، وہ اقربا پروری سر اپنے رشتے داروں کو نوازا جا رہا ہے، جو سیٹیں دی گئی. ہاں جی. 22 اگست کے واقعے کے بعد آپ نے اپنی سیاسی بصیرت کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا اور حرف عام تھی یہ بات کہ جماعت میں قیادت موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب میں اس بات پہ نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ آپ نے اس کو کلیئر کر دیا، لیکن ایک شخص کے پیچھے آپ نے بہت کچھ داؤ پہ لگا دیا. اب وہ کیوں لگا دیا آپ نے؟ اب جو آپ جس جماعت کو آپ بحالی تحریک چلا رہے ہیں اس میں کیا یہ سارے لوگ شامل ہوں گے جو اب حصوں میں بٹے ہوئے، یا نئی قیادت آئی؟ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ تاثر جو ایک شخص والا ہے، یہ بڑا خوبصورتی سے میرے ساتھیوں نے پلے کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، جو ان کو مجھ سے ڈر اور خوف تھا کہ میں پارٹی کے بگاڑ کو دور کرنا چاہتا ہوں، پارٹی کی خرابی کو دور کرنا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جب خرابی اور بگاڑ کو دور کرنے کی بات کریں گے تو اس کے محرکات اور عوامل کو بھی دور کریں گے. اور محرکات اور عوامل کچھ لوگوں کی وجہ سے، تو پھر ان کچھ لوگوں کو بھی دور ہونا ہوگا. ان کے جو نیچے چیلے چپاٹے ہیں، جو تنظیم میں کہیں نہ کہیں آج بھی قبضے کر رہے لوگوں کی زمینوں پر، آج بھی کرپشن کر رہے ہیں، کمیشن لے رہے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، اجتماعی مفاد کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. تو میرا جھگڑا اصل میں ان خرابیوں بگاڑ سے تھا اور ایسے لوگوں سے تھا. تو انہوں نے ایک موقع ان کے ہاتھ آیا اور میں نے صرف ایک سینیٹر بنانے کے لیے کامران ٹیسوری بھائی کے لیے ضد کی. انہوں نے بس اسے پکڑ کے سارا ملبہ، لیکن دیکھیں جو 7 دفتر میں نے اور کامران ٹیسوری نے ان کو دلائے تھے، آج تک اس کے بعد ان کو کوئی نیا دفتر نہیں ملا. وہی 7 آفس ہیں، حیدرآباد کا، میرپور خاص کا، شاہ فیصل کالونی، لائنز ایریا کا، بہادر آباد کا، کورنگی کا اور ایک اور جگہ کا. اس کے بعد کوئی دفتر انہیں نہیں ملا. جو لاپتہ ساتھی ہیں وہ بازیاب ہو کے انہیں نہیں مل رہے، وہ اپنے گھروں پہ جا رہے ہیں. اگر بازیاب پی ایس پی والوں کو البتہ کہیں کہیں کچھ لوگوں کو بازیاب کر کے ان کو دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے مقابلے. اور آج پی ایس پی جو ہم سے نیچے تھی، بلدیہ ٹاؤن کا 2018 کا الیکشن، اس میں ایم کیو ایم تیسرے نمبر پر تھی، اب ایم کیو ایم چھٹے نمبر پر ہے. پی ایس پی چھٹے نمبر پر تھی، اب پی ایس پی تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی انہیں احساس نہیں ہے کہ مجھے ہٹا کر اور میرے جیسے ساتھیوں سے جان چھڑا کر اور پھر ان کی اپنی پرفارمنس، نااہلی، ناقص کارکردگی، بدترین اور ناکام ترین کارکردگی بلدیاتی دور کی ان کے جو اور میئر کی، اس کے بعد ان کے پاس اب بچا کیا ہے؟ 2023 میں 2 بھی قومی اسمبلی کی پہلے 4 سیٹیں ملی تھی 2018 میں، اب شاید 2 بھی نہ ملے. نہ اب ان کا میئر آئے گا، نہ ڈسٹرکٹ چیئرمین آئے گا، نہ شاید یو سی چیئرمین. ڈسٹرکٹ سینٹرل بھی سمجھ لیں ان کے ہاتھ سے چلا گیا. وہ تباہی بربادی ہوئی ہے. اے پی ایم ایس او کا انہوں نے بھی 43واں یوم تاسیس منایا. آپ ایمانداری سے ان کے کراؤڈ کو دیکھ لیں، اس کی انرجی، پیشن اور اس کے جذبے ولولے کو دیکھیں. اور میرا جو 3 گلیوں میں کراؤڈ جمع ہوا تھا، اس پہ جو نوجوان تھے، ان کا ویگر، ان کا پیشن، ان کی ڈٹرمنیشن اور ان کی انرجی لیول اور جذبے اور ولولے کو دیکھیں، آپ کہیں گے کہ فرق صاف ظاہر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے 3 سالوں میں سنسیریٹی سے لوگوں میں جا کر اپنا جو کریڈینشل ہے، میرا 35 سالوں کی جو میری کمائی ہے، اللہ نے جو عزت اور ایک نام اور مقام دیا، اور کرپشن کا کوئی الزام نہیں، نیب کا کوئی کیس نہیں اور کوئی قبضے میں کہیں نام نہیں. ایون چائنا کٹنگ کے پلاٹ جب پارٹی کے اندر کارکنوں میں بٹے تھے، تو رابطہ کمیٹی کے بھی تقریباً تمام اراکین نے 4 5 6 پلاٹ لیے. میں نے ایک پلاٹ بھی، عوام کا پیسہ ہے نا، عوام کی امانت ہے، لوگوں کی امانت ہے، اس میں کیسے اس پلاٹ کو لے سکتا ہوں؟ لیکن جنہوں نے لیے ان میں سے بہت سارے ساتھی آج بہادر آباد میں بھی ہیں اور پھر وہ غراتے بھی ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر یہ ایم کیو ایم ہے تو پھر اگلے الیکشن میں کیا ہوگا؟ خالد مقبول اس کا اندازہ کر لیں. اور میں خالد مقبول سے کوئی بیگ نہیں کر رہا، بھیک نہیں مانگ رہا، انہیں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ سربراہی ان کی ہے، دکانیں دوسروں کی کھلی ہے. تم بہتر آدمی ہو، لیکن اگر تم نے آج ہوش کے ناخن نہ لیے، نوشتہ دیوار نہ پڑا، ایم پی ایم کو دوبارہ ایک صاف ستھری مڈل کلاس کی، نوجوانوں کی، پڑھے لکھوں کی جماعت نہ بنایا، تو اس میں سب سے زیادہ سفر کریں گے مہاجر،
پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل، اور چونکہ کراچی میں آج بھی وہ 50% سے زیادہ ہیں، لیکن اب ڈیموگرافی چینج ہوئی ہے اور دوسری اکائیاں بھی ہے، تو سب سفر کریں گے، پانی کی کمی میں فسادات ہوں گے، وہ لسانی ہو جائیں گے، سب آپس میں لڑیں گے. کوئی امن قائم کرنے کے لیے، فسادات کو ختم کرنے کے لیے کریڈیبل، ایکسیپٹیبل، ریزنیبل چہرے اور لیڈرشپ موجود نہیں ہے. کیسے کراچی کو آگے لے جائیں گے؟ اور کوئی حل بھی نہیں ہے. میں نے لکھے ہوئے حل بھیجے ہیں، پنڈی بھی اور اسلام آباد بھی. آپ سوال پوچھیں گے، میں اس کی تفصیل میں بھی جاؤں. سر لیکن میں میں نے ایک کہا منٹ، کہ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے ذرا روکوں گا. ٹائم